مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا ان کا بہت ہی ادنا سا خادم پاسٹر شاہد مان آپ سب سے مخاطب ہوں، اور جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ مسیحی ایمان کے مطابق اور کلیسیا انتظام کے مطابق آج سے روزوں کے پاک قیام کا آغاز ہو چکا ہے، اور بعض کلیسیائیں آج کے اس دن کو راکھ کے بت سے منسوب کرتی ہیں اور راکھ اپنے ماتھے پر لگا کر روزوں کے نیام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مختصر طور پر زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ وائس میسیج ہے، تو مختصراً میں اس چیز کا جواب آپ کو دوں گا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب اس کی 27ویں آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خدا کا بندہ ابراہیم جب وہ دیکھتا ہے کہ خدا قہر اور غصے میں ہے اور وہ سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے کی در پر ہے، تب وہ یوں فرماتا ہے اور خدا سے یوں ہم کلام ہوتا ہے۔ پیدائش 18 باب اس کی 27ویں آیت کے اندر، تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ یہاں پر خدا کا بندہ ابراہیم جو خدا کا ممسوح ہے، جو خدا کے دل کی نہایت قریب ہے، وہ خداوند کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بات کا آغاز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند، میں نے آپ سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ دو چیزوں کے اوپر مختصراً غور کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے خاک کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے راکھ۔ خاک جو ہے بنیادی طور پر خاک اسے کہتے ہیں، یعنی کہ مٹی کو خاک کہتے ہیں، اور اکثر اوقات جب خواتین گھر کے اندر صفائی ستھرائی کرتی ہیں تو اکثر جب وہ ڈسٹنگ کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں بہت زیادہ دھول ہو گئی ہے۔ تو خاک سے مراد کیا ہے؟ مٹی یا دھول کو کہتے ہیں۔ اور خدا نے انسان کو بنانے، انسان کو جو پہلا انسان بنایا اسے کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھروں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح اسی انسان کو، جب اس نے اسے بڑی محبت سے بڑے پیار سے بنایا، اور جب اسی انسان سے نافرمانی کا گناہ سرزد ہوا اور اس نے گناہ کیا تو خدا نے کیا فرمایا؟ پیدائش 3:19 کے اندر، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے، خاک سے مراد مٹی یا دھول ہے۔ اسی لیے خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے زندگی میں، اس کے نتھروں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ اب دوسری چیز کے اوپر ہم غور کریں گے، راکھ کے اوپر، کہ راکھ سے مراد کیا ہے؟ راکھ سے مراد کسی چیز کو جلا کر اس کو مسخ کر دینا، وہ کیا کہلاتی ہے؟ راکھ کہلاتی ہے، یعنی کہ اس کو بھسم کر دینا۔ ہندی زبان میں اس کے لیے لفظ ہے بھسم، پنجابی میں سوا کہتے ہیں، اور انگلش کے اندر اسے ایش کہتے ہیں۔ راکھ جو ہے بائبل مقدس کے اندر 3 چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ سب سے پہلے غم کو، دوسری چیز توبہ کو، اور تیسری چیز ظاہری یا جسمانی پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے۔ مختصر طور پر غم سے مراد ایوب کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 8ویں آیت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جب ایوب کو اتنے سارے دکھ ملے، رنج ملے، اور اس کی اولاد فوت ہو گئی، اس کے مال اسباب سب تباہ ہو گئے، اور وہ شدید دکھ اور غم میں مبتلا ہو گیا، اور یہاں تک کہ اس کے اپنے بدن کے اندر ناسور اور پھوڑے بن گئے۔ تب ہم دیکھتے ہیں ایوب 2 باب اس کی 8ویں آیت کے اندر کہ وہاں پر اس نے اپنے غم کی علامت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی نے اپنے غم کا اظہار کیا، اور اس نے کیا کیا کہ ایک ٹھیکرا لیا اور راکھ کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ گیا، اور اس نے کیا کیا؟ خدا سے اپنے غم کا اظہار کیا۔ اور یرمیہ نبی کی کتاب اس کے 6 باب اس کی 26ویں آیت کے اندر ہم اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یرمیہ نبی نے آنے والے دکھ اور ماتم کے بارے میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس نے آگاہ کیا، اور کیا کہا؟ اے میری بنتے قوم، ٹاٹ اوڑھ اور راکھ میں لیٹ، اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر، کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا۔ یہاں پر یرمیہ نبی وضاحت سے فرما رہا ہے اپنی قوم کو کہ اے بنتے قوم، اٹھ، ٹاٹ اوڑھ اور راکھ میں بیٹھ، کیونکہ تو نے جو بدکاری کی ہے، وقت ہے کہ خدا آپ کیا کرے گا؟ تو اس سے بدلہ لے گا۔ قبل اس سے کہ خدا تو اس سے بدلہ لے، غم کر، کیونکہ تیرے اوپر بڑی تباہی آئی ہے، اور تو کیا کر؟ غم کر، ٹاٹ اوڑھ اور راکھ میں لیٹ جا۔ اس کے بعد جب ہم آستر کی کتاب اس کے 4 باب کا مطالعہ کرتے تو اس کہانی سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح جب حمان نامی سپہ سالار نے ایک سازش رچی، اور وہ چاہتا تھا کہ تمام یہودیوں کو مردگی سمیت ان سب کو کیا کر دے؟ وہ قتل کروا دے۔ یہاں پر ہم دیکھتے کہ مردگی نے بھی غم کا اظہار کیا، اور کیا لکھا ہے آستر 4:1 کے اندر؟ جب مردگی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردگی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ
پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا۔ یعنی کہ ان تینوں حوالوں کے اندر راکھ سے مراد ہمیں کیا تشبیہ ملتی ہے؟ غم کی تشبیہ ملتی ہے۔ راکھ جو ہے، جو پہلی علامت بنا بائبل مقدس کے اندر، وہ غم کی علامت بنا۔ اس کے بعد یہی راکھ توبہ کی علامت بنا، کہ جب ہم دیکھتے ہیں نینوا کے لوگوں نے گناہ اور بدی کی اور خدا نے اپنے بندے یونا نبی کو وہاں پر بھیجا، اور جب اس نے توبہ کی منادی کی تو بادشاہ سے لے کر ہر ایک شخص نے، کیا ادنا کیا اعلیٰ، سب نے کیا کیا؟ روزہ رکھا اور اس کے بعد توبہ کی، اور کیا کیا؟ راکھ اپنے سر کے اندر انہوں نے کیا کر دی؟ ڈالی، اور راکھ کے اوپر بیٹھ کے۔ اور یونا 3 باب اس کی 6 آیت کے اندر یوں کلام مرقوم ہے، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ یعنی کہ دوسری راکھ سے مراد ہم کیا لگاتے ہیں؟ تشبیہن اس کو کیا کہتے ہیں، یا اس کی علامتی نشانی کیا ہے؟ کہ دوسرا جو ہے وہ توبہ سے مراد ہے۔ اس کی پہلا غم کی نشانی، دوسرا توبہ کی نشانی، اور تیسرا جسمانی یا ظاہری پاکیزگی۔ جب ہم گنتی کی کتاب اس کے 19 اور 20 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب کوئی شخص ناپاک ہو جاتا ہے، کسی لاش کو، کسی زناکار عورت کو چھو لیتا، تو وہ خدا کے خیمہ سے، خدا کی حضوری سے اسے جدا کر دیا تھا۔ پھر ایک سرخ رنگ کی بے بچیا لی جاتی، اس کو خون گوبر سمیت جلا دیا تھا۔ اس کا جو خون تھا، کاہن جو تھا، وہ سیدھی انگلی کی پہلی جو انگلی لے کر 7 دفعہ وہ پاک ترین مقام پہ اور پاک برتنوں کے اوپر چھڑکتا۔ اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو گوبر سمیت سب کو جلا لیا جاتا، اس کی راکھ کو کیا سمیٹا جاتا، اور سمیٹنے کے بعد جو گناہ گار شخص ہوتا وہ راکھ اس کے اوپر لگائی جاتی تاکہ وہ شخص کیا ہو؟ پاک ہو جائے۔ اور کاہن پھر اسے دیکھتا، اور اس کے بعد وہ جاتا، وہ غسل لیتا، طہارت کے اصول اپناتا، اور اس کے بعد وہ 3 دن کے بعد دوبارہ کیا ہوتا؟ وہ خیمہ اجتماع میں آتا اور خدا کی عبادت اور اس کی پرستش کرتا۔ یہاں پر ہم نے 3 چیزیں ہم نے دیکھی کہ راکھ جو ہے وہ کیا ہے؟ 3 چیزوں کو ظاہر کرتی ہے: غم کو، توبہ کو، اور جسمانی پاکیزگی کو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بعض کلیسیائیں اس رسم کو اپنائے ہوئے ہیں اور بڑے وہ اس کو آنر سمجھتی ہیں لگانے کے لیے۔ یاد رکھیے خدا کا کلام بڑی تفصیل سے اور بڑی ادب سے آپ سب کو یہ چیز سکھاتا ہے کہ اب ہمیں راکھ لگا کر ظاہری طور پر پاکیزگی حاصل نہیں کرے، بلکہ ہمیں کامل طور پر مسیح یسوع کے خون میں شامل ہو کر، برے کے پاک لہو میں شامل ہو کر، بپتسمہ کی رسم کو ادا کر کے، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر کے، اور جناب مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے، بپتسمہ لے کر، اس کے لہو کو اپنے اوپر مانگ کر، ہمیں ہمیشہ کی پاکیزگی ملتی ہے۔ اور پولس رسول اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں اور برملا اقرار کرتے ہیں عبرانیوں 9 باب اس کی 13 اور 14ویں آیت کے اندر، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے مردہ دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں ناپاک کرے گا تاکہ تم زندہ خدا کی عبادت کرو۔ دیکھیے پولس رسول نے وضاحت سے فرما دیا کہ اب ہمیں بیلوں، بکروں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں کے اوپر چھڑکنے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، لیکن جناب مسیح کا پاک لہو ہمیں ازلی روح کے وسیلہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کرتا ہے۔ وہ ہمارے مردہ دلوں، مردہ کاموں سے بھی ہمیں کیا دیتا ہے؟ وہ رہائی بخشتا ہے۔ اب ہمیں وہ کلیسیاں جو آج بھی راکھ لگاتی ہیں، وہ آج بھی اس الہام سے، اس کلام سے، اس مکاشفہ سے دور ہیں۔ وہ آج بھی صرف ظاہری پاکیزگی کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے ماتھوں کے اوپر راکھ لگاتے ہیں، اور خود کو راست باز ثابت کرنے کے لیے وہ راکھ لگواتے ہیں۔ یاد رکھیے برے کا وہ پاک لہو ہے جو مجھے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، نہ صرف جسمانی ظاہری بلکہ باطنی طور پر بھی ہمیں وہ پاک اور صاف کرتا ہے۔ اور پطرس رسول میں فرمایا، پہلا پطرس پہلا باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت کے اندر، تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی کہ مسیح یسوع کے بیش قیمتی خون سے ہوئی۔ جناب مسیح کا پاک لہو جو انہوں نے کوہ کلوری پر بہایا، اب وہ لہو مجھے اور آپ کو پاک کرتا ہے۔ اب ہمیں وہ رسمی طور پر اپنے اوپر راکھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ راکھ اب آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ صرف نشان کے طور پر تو لگ سکتی ہے، وہ راکھ صرف آپ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے تو لگا سکتے ہیں، لیکن مسیحی روزہ ظاہری پاکیزگی نہیں بلکہ باطنی پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کو اداس نہ بناؤ۔ خدا کا کلام برحق ہے، وہ سچا کلام ہے۔ وہ کلیسیاں، وہ لوگ، وہ ادیان، وہ مسلک جو آج بھی
इन रस्मों के अंदर फंसे हुए और धंसे हुए हैं, उन्हें खुदा का ये कलाम है कि उठें, जनाब मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। अब बैलो बकरों की राख और उनका खून आपको ज़ाहिरी पाकीज़गी नहीं दे सकता, बल्कि सिर्फ एक बर्रे का खून है जो आपको धोकर पाक और साफ़ कर सकता है। और इस बात के साथ इस कलाम का इख्तिताम करूँगा कि जिस तरह मुकाशफा की किताब में यूहन्ना आरिफ फरमाता है, मुकाशफा 7:14 के अंदर, उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि बातिनी तौर पर पाक होकर बर्रे के तख्त के पास जाएं, तो लाजिम है कि हम बर्रे के पाक लहू के वसीला से अपने बदनों को धोकर पाक और साफ़ करें, ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।